السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی پہلے تو خیر ایتھیسٹ جتنے بھی ہیں اور جو ایتھیزم کا جو بہت ہی گندا قسم کا ایک رواج چل پڑا ہے، وہ بھی بہت، اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی سوسائٹی میں کچھ نئی چیزیں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں۔ اب یہ پہلے بھی ہوا تھا، اور یہ جو اب سب کو ہی پتہ ہے کہ فیمنزم ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ مسلمان گھروں کی عورتیں اور مسلمان ماں باپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ نکل کر آ کے ایک آزادی کی طلب کر رہے ہیں، اور ان کے بڑے الگ الگ قسم کی ان کی جو ہے نا وہ باتیں ہیں، اور بہت الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں جن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں کچھ چیزیں ان عورتوں سے بھی جو کہ فیمنزم کو سپورٹ کر رہے ہیں یا وہاں پر ہیں جو کہ اس چیز میں ملوث، ان سے بھی کچھ عرض کروں گی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو نہیں ہے میری بہنیں، ان سے بھی میں کچھ عرض کروں گی کہ دراصل یہ ہے کیا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے میں نے ایتھیزم کے بارے میں بات کی، تو ایتھیزم میں نے یہ چیز بڑی ہائی لائٹ کی تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جان چھوٹے اسلام سے، ٹھیک ہے، اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری، کوئی فرض شرط ہمارے سر پر نہ ہو، اور ہم آزادی سے زندگی گزاریں۔ لیکن مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کو فکر ہوتی ہے رات کو سوتے ہوئے کہ مجھے فجر میں اٹھنا، فجر رہ جائے تو اس بیچارے کے دل میں ایک فکر رہتی ہے کہ فجر چھوٹ گئی۔ گناہ کی طرف سوچتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ گناہ نہ کر بیٹھوں، اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ تو آپ اگر نوٹس کریں گے تو مومن کی زندگی میں فکر ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اور فکر کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اللہ کا خوف جو ہے وہ تو امپورٹنٹ ہے، وہ نیکی کی جڑ ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہی نہ ہو تو انسان نیکی کرے گا ہی نہیں۔ اب یہ جو عورتیں یہ چیز ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اور اس میں مختلف چیزیں باہر نکل کر یہ لوگ ڈسکس کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں میڈیا پر، یہ بے حیائی ہے۔ اس میں 1% بھی ریالٹی نہیں ہے، اور بے حیائی ہے۔ ایک دور ہوتا تھا کہ عورتیں اپنے ہسبینڈ کو اپنے سسرال کے سامنے بھی اور باقاعدہ تنہائی میں بھی اپنے ہسبینڈ کو نام سے نہیں پکارا کرتی تھیں۔ آج بھی میں نے اپنی والدہ کو اپنی پوری زندگی میں اپنے والد کو نام کے ساتھ پکارتے نہیں دیکھا۔ اب اتنا بے حیائی کا دور ہے کہ چلے وہ تو آپ بلا رہی ہیں، یا وہ عورت کہے گی میرا رائٹ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نا ایک چیز رکھی ہے اسلام میں، اور وہ صرف ہمارے دین میں اللہ نے رکھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب دین کا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاق جو ہے نا وہ حیا ہے۔ اب حیا ایک ایسا زیور ہے، نہ رہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ بھلائی ختم، کوئی بھلائی بچی ہی نہیں۔ اب یہ عورتیں سلیو لیس ڈریسز، سلیو لیس شرٹ پہن کر، اس کے علاوہ مطلب انتہائی، میں نے تو کسی کا ڈائریکٹ کچھ سنا نہیں ہے، اور ڈائریکٹ جو ہے میں کسی کو ٹیگ نہیں کر رہی، لیکن اگر میں ڈائریکٹ بھی کسی کو ٹیگ کروں گی تو مجھے اس بات میں کوئی خوف نہیں ہے۔ مطلب اتنی بے حیائی، اور پھر جس نے قرآن کو جھٹلا دیا وہ تو اسلام سے خارج۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی۔ یہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب یہ سلیو لیس کپڑے پہننا، تنگ اور اتنے چست کپڑے پہننا کہ آپ کا پورا جسم برہنہ ہو، اب یہ مانگ رہی ہیں۔ خدا کی بندیوں، اللہ رب العزت نے اسلام میں عورت کو عزت دی ہے، آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور اگر آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے، آپ دین پر عمل ہی نہیں کرتے، آپ دین کو جاننا ہی نہیں چاہتے، تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کیوں کر رہے ہیں کہ سوسائٹی، معاشرہ یا کوئی بھی آپ کی عزت کرے؟ کوئی نہیں کرے گا۔
کیونکہ اللہ عزت انہی لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ سے عزت کروانا چاہتے ہیں. اب میں نے اپنی آنکھوں سے بچیوں کو دیکھا، جوان بچیوں کو، کہ رمضان میں روزے نہیں رکھتی، نماز نہیں پڑھتی، اپنی بے حیائی کو کسی نہ کسی طرح سے جسٹیفائی کر کے پرائیورٹی پر رکھتی ہیں اور اسی پہ بات کریں گی اور اس کو بھی جسٹیفائی بھی بڑے اچھے طریقے سے کر لیتی ہیں. اگر نماز نہیں پڑھتے تو بس اللہ نے توفیق ہی نہیں دی ہوئی. اللہ توفیق اس کو دیتا ہے جس کے دل میں، دماغ میں کہیں طلب ہو. آپ لوگوں کی طلب کہاں ہے؟ میری ریکویسٹ ہے ان ساری بہنوں سے جو اس فیمنزم کے دور میں دیکھ رہے ہیں، خدا کا واسطہ ان عورتوں کا ساتھ مت دیجیے. اور میں ان عورتوں کو بھی اس چیز کی دعوت دیتی ہوں جس میں ملوث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بے حیائی سخت ناپسند ہے. تو جو آپ لوگ کر رہی ہیں وہ بے حیائی ہے. عورت کو کیا لگے اور یہ برہنہ لباسوں میں روڈ پر نکلنا کیا لگے، یہ تو عورت کے معیار پہ بھی نہیں جچتا. اللہ نے آپ کو ایک رسپیکٹ دی ہے. اللہ رب العزت نے ہر عورت کے ارد گرد 4 مردوں کا حصار بنایا ہے. آپ کے فادر، آپ کا بیٹا، آپ کا ہسبینڈ اور آپ کا بھائی. اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو ان 4 اسٹرانگ مردوں کے بیچ میں رکھا ہے. کیوں؟ تو آپ کو عزت دینا چاہتا ہے. اللہ نے آپ پر گھر کی رسپانسبلٹیز نہیں ڈالی. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو عزت دینا چاہتا ہے. دیٹ آپ پرنسس کی طرح رہو. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ پرنس بھیجتا ہے. تو وہ آپ کی کیئر کرتا ہے. وہ پرنس کا بھی آپ کا جو ہے نا وہ فادر، وہ پرنس کا رول ادا کرتا ہے. فادر کے بعد آپ کا ہسبینڈ وہ رول ادا کرتا ہے. تو آپ لوگوں ابھی ان کی ڈیمانڈز اتنی گھٹیا اور بیہودہ ہے. مینز جو ان کا مین جو ان کا جملہ ہے، میرا جسم میری مرضی. جسم اللہ کا ہے اور اللہ کی مرضی ہے. آپ نے کہاں سے لیا ہے یہ جسم؟ جسم اللہ کا ہے اور مرضی بھی اللہ کی ہے. اور اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو دین سے نکال رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حیا اور ایمان 2 جڑی ہوئی چیزیں ہیں. جس نے حیا چھوڑ دیا گویا اس نے ایمان چھوڑ دیا. تو بے حیائی انسان کو ایمان سے نکالنے کے لیے کافی ہوتی ہے، کفر تک لے کے جانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ٹھہری رہو اپنے گھروں میں اور اپنی زینت کو نہ دکھاتی پھرو ایسے جیسے جاہلیت کے دور میں عورتیں کرتی تھی. اب مجھے کوئی بھی ایک بھی وومن اٹھ کر اس بات کا جواب دے دے کہ جب آپ باہر جاتی ہیں تو وائی یو ڈونٹ وانٹ ٹو کور یور سیلف، آپ اپنے آپ کو کور کیوں نہیں کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے، مطلب میں یہاں پہ کلیئر کرتی چلوں کہ فیس کو کور کرنا از ناٹ نیسیسری، بٹ آپ کا باڈی کور ہونا اور آپ کا لباس اس طرح کا ہونا کہ آپ کا جسم نظر نہ آئے. تو آپ کس کو دکھانے کے لیے اپنی باڈی کو اتنے ٹائٹ کپڑوں میں بناتی ہیں تاکہ پھر آپ کو، اور اگر آپ اس طرح کا اللہ کا قانون توڑیں گے تو پھر امید ہی نہ رکھیں گے آپ کو عزت ملے گی. نیور، اٹس ناٹ پاسبل. یورپین عورتیں روتی ہیں عزت کے لیے اور آپ لوگوں کے کمال ہے کہ آپ لوگ عزت دار معاشرہ چھوڑ کے، عزت چھوڑ کے گندگی چننے کو تیار ہیں. 1-2 لوگ سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں غلط کرتے ہوئے یا غلط چیز میں، اس کی وجہ سے آپ پورے معاشرے کو جج کریں گے؟ نہیں. ہمارا پاکستانی سوسائٹی میں ایک دیندار اور ایک اچھی عورت کی بہت عزت ہے، بے حیائی کی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں بے حیائی کی کوئی عزت نہیں کرتا. بے حیائی کی عزت ہوتی ہی نہیں ہے.
سو آئی ہوپ کہ میرا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو مل گیا ہوگا. اور بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حیا ایسی چیز ہے جو سوائے خیر کے اور کچھ نہیں لے کر آتا. تو پھر نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. مینس کہ غرضی کوئی نہیں ہے. تو اپنی کیٹیگری ڈیفائن کریں دیٹ وچ ٹائپ آف وومن یو آر. ٹھیک ہے، آپ کس قسم کی عورت ہیں، اپنے مقام کو پہچانیے. اللہ رب العزت نے بہت اعلیٰ مقام دیا ہے عورت کو، تو اپنے مقام کو گندا مت کیجیے. اور جو عورتیں میری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، گھروں کو سنبھالتی ہیں اور وہ اپنے بھائیوں، باپ، بیٹوں کی عزت ہیں، میرا سلام ہے ان ساری عورتوں کو. سو ان لوگوں کا ساتھ مت دیجیے اور ان لوگوں کی کسی چیز سے موٹیویٹ ہونے کی ضرورت